بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر موسیٰ کو فخر ہارون کا انتظار تھا۔ کعبے کے باہر وہ نور جب پہنچا تو دروازہ کھلا اور ایک نورانی بچہ اس نورانی وجود کے گود میں آیا۔ تو اس بچے نے پہلی بار آنکھیں کھولی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر دیکھنے کا آغاز کیا۔ اپنی زندگی میں جو پہلی چیز دیکھی وہ رسول کے نور کو دیکھا، اور رسول نے اس بچے کو محبت اور شفقت سے دیکھ کر پیار کیا، گلے لگایا، اور اس بچے نے ابھی تک کوئی غذا نہیں چکھی تھی دنیا کی کوئی نعمت، تو رسول نے اپنی زبان مبارک اس بچے کے دہن میں دی، تو اس بچے نے سب سے پہلے غذا جو لی اور رسول کی زبان مبارک کو چوس کر آغاز کیا اس دنیا میں۔ تو جب یہ تحفہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کو مل گیا تو محبوب نے شکر ادا کیا اللہ کا، اور وہ بچہ کس طریقے سے پروان چڑھا رسول کے ساتھ ساتھ، رسول کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں وہ ساتھ ساتھ نظر آیا، چلتا ہوا، سیکھتا ہوا۔ رسول جو مشن لے کے آئے تھے اللہ کی طرف سے، اس کا اللہ کو چاہیے تھا کہ دنیا میں اس کا ثبوت چھوڑ کے جائے کہ میں نے دین کامل پہنچا دیا ہے، دین حق پہنچا دیا ہے۔ تو کوئی ایسا ہونا چاہیے ظرف کہ وہ جو اس علم کو جو اللہ نے بھیجا ہے اس کا ثبوت ہو اس کائنات میں، کہ اس نے وہ سارا علم جمع کر دیا۔ جب اس کو دیکھا جائے تو یقین کرنا پڑے کہ رسول نے اپنا کام مکمل کر دیا، رسول نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ تو وہ علی رسول کی زندگی میں صرف دیتے رہے رسول کو، رسول سے سیکھتے رہے، رسول بولے نہیں، وہ زبان کبھی کھلی نہیں رسول کے سامنے، بس رسول کی ہر چیز پر نظر اور ہر چیز پر مولا علی اس طریقے سے رسول فرماتے تھے کہ اس طریقے سے مجھے علم سکھایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو غذا دیتا ہے، ویسے میرے رسول نے مجھ کو علم سکھایا ہے۔ اور میں ایسے رسول کے پیچھے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ جو ہے اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ تو وہ ایک تربیت کی رسول نے، ایسی حسین تربیت کہ رسول کے احترام میں کبھی وہ زبان نہیں کھلی، صرف سر جھکائے نظروں سے اپنے نبی کا دیدار کرتے رہے۔ اور جب رسول دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد وہ علم کے شہر کا جو دروازہ کھلا ہے تو پھر دنیا نے دیکھا اس کے خطبے، اور وہ معجزہ بن کے اس کے خطبے ساری دنیا میں معجزہ بن کے جو ہے لہرائے، دنیا بھر میں حیران کیا ہے لوگوں کو اس کے کلام نے، جو نہج البلاغہ کی صورت میں رسول کا علم تھا، جو مولا علی نے اپنے سینے پہ چھپا کے اس کی تربیت کی، اس کو ترقی دی اور اس کی اشاعت کی۔ تو وہ علم کبھی ایسا بنا کہ کسی نے پوچھ لیا کہ کوئی ایسا کیا ایسا کلام ممکن ہے جس میں الف نہ ہو، کیونکہ الف تو اتنا ضروری ایک حروف تہجی ہے، اس کے بغیر تو کلام ناممکن ہے۔ تو مولا علی نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا، صرف کھڑے ہو کر خطبہ دے دیا، اور جب لوگوں نے اس خطبے کو لکھا تو دیکھا کہ اس میں کوئی الف نہیں ہے۔ تو پھر دوسری دفعہ ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا کہ نقطہ تو اتنا امپورٹنٹ ہے کلام کرنے میں، کوئی چیز تحریر کرنے میں، کہ نقطے کے بغیر تو کوئی مفہوم والا کلام کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو وہ مولا علی کھڑے ہوئے اور ایک خطبہ دیا انہوں نے، طویل خطبہ دیا۔ لوگوں نے جب اس کو تحریر کیا اور دیکھا تو اس میں ایک بھی نقطہ نہیں تھا۔ تو یہ تھی مولا علی کی شان، مولا علی کی بلاغت۔ تو
رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کے احترام میں خاموش رہنے والے علی صرف سنتے تھے، تو رسول کے بعد جب انہوں نے بولا تو بتایا کہ میں ہوں، ان کی گفتگو نے بتایا کہ میں ہوں، رسول کے علم کا وارث میں ہوں، رسول کے مجھے اللہ نے تحفہ انعام دیا ہے، مجھے رسول کا وارث بنایا اور اپنا وارث بنایا، مجھے قرآن کا وارث بنایا، ان کے عمل نے بتایا، ان کے علم نے بتایا۔ تو دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ چراغ روشن ہوا، اس کو بجھانے کی کوشش کی گئی، اس نور کو بجھانے کی کوشش کی گئی کہ علم کو جو رسول لے گئے وہ بجھا دیں۔ بڑے بڑے لوگ خلیفہ بنے، جو کچھ بھی اقتدار بادشاہ بنتے رہے، مگر یہ جو گفتگو کا چراغ تھا، یہ جو تحریر اس کا چراغ تھا، یہ جلتا رہا کہ یہ بجھ جائے گا تو شمع رسالت بجھ جائے گی، یہ اسی شمع کی لو ہے نا، اس کو قیامت تک جلنا ہے۔ تو مولا علی نے اس کو جلا کے رکھا قیام اپنی زندگی میں پورے، اور اس علم کو پھیلایا۔ دشمن بھی کوئی ایک عیب نہ نکال سکے مولا علی کے علم میں، کیونکہ وہ کامل علم جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ قرآن ایک تو قرآن ہے، اور اس قرآن کے اندر تو قرآن اللہ کا کلام ہے کہ اللہ بندوں سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، مگر اس قرآن کا سرنامہ کلام جو ہے وہ الحمد کی سورہ ہے کہ اللہ سے کیسے کلام کرنا چاہیے، کیسے کیا جاتا ہے۔ تو وہ ہمیں رسول نے سکھایا، اور رسول نے ہمیں علی مولا علی اور 12 اماموں کے ذریعے سے سکھایا کہ اللہ سے کلام مسلمان سے محروم ہے، مسلمانوں کے پاس وہ علم ہے ہی نہیں، وہ صرف اللہ کا کلام ہے۔ قرآن جو ان کو دیا گیا ہے، قرآن جس میں اللہ کیسے بات کرنا ہے، اللہ سے کیسے بات کرنی ہے، یہ سکھایا ہے مولا علی نے نہج البلاغہ میں اور اپنی دعاؤں میں 12 اماموں نے۔ اور مولا علی کے ہم نام امام زین العابدین نے بتایا، صحیفہ کاملہ میں جو دعائیں موجود ہیں وہ اس سے محروم ہے سارے مسلمان، وہ تحفہ ہے شیعوں کے پاس، اس سے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، نہج البلاغہ سے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے۔ سنی بھائیوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا تحفے شیعہ چھپائے بیٹھے ہیں اور تبلیغ کرنے کی کوشش کس چیز سے کر رہے ہیں۔ ارے یہ ثابت کر کے وہ ثابت کر کے، ارے کچھ ثابت کرنے نہیں ہے، یہ جو شمع جلی ہے نہج البلاغہ کی شمع، اس سے بس تو کے قریب جا جانے دے رہے۔ تو اور یہ جو صحیفہ کاملہ کی شمع اور چراغ جلا ہوا ہے، اس کے قریب لانے کی ضرورت ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نور خود دل میں اترتا ہے، وہ نور خود دل میں اترتا ہے۔ ضرورت ہے ان دعاؤں کو، ان میں ایسے خزانے ہیں، ایسے علم کے جس کے ذریعے سے تبلیغ ہونی چاہیے۔ یہ لوگ کے قریب آئیں گے، شمع رسالت جو جل رہی ہے اس کے قریب آئیں گے، اور خود دین پھیلے گا جو حقیقی دین ہے۔ ناقص دین جو ہے وہ خود اندھیرے کی طرح چھٹ جائے گا نا، اندھیرے کی طرح چھٹ جائے گا۔ وہ ایسے الفاظ ہیں، وہ ایسے خطبے ہیں، وہ ایسا کلام ہے مولا علی کا، ان کی آل کا، کہ جو دعائیں ہیں، اور خاص طور پہ جو قیمتی دعائیں، ان کے ترجمے اپنے دوستوں کو بھیجیں۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ترجمہ جو اس کے الفاظ، اس کا معیار جو ہے وہ خود بتائے گا کہ یہ لوگ کیا تھے۔ یہی تھے کہ رسول جن کو کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ کلام بتائے گا کہ مولا کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں، مولا کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں۔ وہ کلام بتائے گا کہ میں علم، جب رسول نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، تو وہ کلام بتائے گا کہ دروازہ علی ہے۔ تم کہاں بھٹک رہے ہو، کون سے در پہ تم اپنے سر پھوڑ رہے ہو، جہالت کے دروازے سے سر پھوڑ رہے ہو، علی کا دروازہ۔ رسول نے بتایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت۔ اور اہل بیت میں کون؟ جو میرے علم کے وارث ہیں، مولا علی اور مولا حسین، مولا حسن، یہ سارے 11 امام 12 امام جو ہیں، یہ سب رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں۔ تو انہوں نے اپنے علم سے ثابت کیا ہے، اور رسول نے کہا تھا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اگر ان سے جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور حوض کوثر پہ مجھ سے ملو گے۔ قرآن نے ان کی محبت کو واجب قرار دیا۔ قرآن نے کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، رسول کی
رسالت جو پہنچائی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس نے کہہ دو کوئی اللہ نہیں مانگتا، صرف محبت مانگتا ہوں، اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ اللہ نے مانگا ہے اہل بیت کی محبت کو، اور پھر جب کہا ہے کہ میں اے محمد، میں فرشتے جو ہیں آپ کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، تو حکم دیا ہے کہ درود بھیجا کرو۔ رسول نے کہا کہ جب مجھ پہ درود بھیجو تو تم کٹا درود نہ بھیجو، آل محمد کو میرے ساتھ رکھو۔ رسول کی بیٹی لال کو جب رسول کو تانا دیا گیا کہ ابتر ہو گئے رسول، اور ان کی تو کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، ان کی بلکہ کوئی اولاد نہیں ہے، نسل نہیں چلے گی ان کی، تو پھر اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں کا کون سا نازل کی، اور کہا کہ آپ کا دشمنی میں اولاد رہے گا، آپ کو ہم نے فاطمہ عطا کی ہے، فاطمہ عطا کریں گے آپ کو، جس سے آپ کی نسل کو چلائیں گے، اور پھر وہ علم کا شہر اور یہ جو عصمت کا شہر، دونوں کو اللہ نے ملا کے نسل چلائی، اس سے 12 امام آئے، اور سید وجود میں آئے بہت سارے، تو جس میں خاص ہے وہ 12 امام ہے، جو علم کے بارے سے رسول کے اور ثبوت ہے۔ پھر بچپن ہی اللہ نے بتا دیا، ثبوت دے دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا کا مطلب تو دوست اور یہ اور وہ، مگر اللہ نے یہ بھی بتا دیا، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ میرے حسن اور حسین جوان جنت کے سردار، جو کہ بچے ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ میرے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہاں اور اس کے بعد بتایا کہ مریم ہے بہت عظمت والی، مگر جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے۔ تو جس نے، اور یہ پنجتن ہے نا، اور ان کے شوہر سے اور ان کے بچوں سے افضل ان کے مولا علی ہیں۔ تو یہ بتا گئے رسول، مگر رسول کے بعد لوگوں نے کیا کیا کہ لالچ میں، اب لوگ کہتے ہیں لالچ کیسے آ سکتی کہ رسول نے کیا بتا دیا ہو تو نہیں مانی، اتنی واضح باتیں بتائیں تو اب لوگ کہیں گے، کہتے ہیں کہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، ہو کیسے سکتا ہے، جبکہ رسول کی زندگی میں رسول موجود تھے، اور صرف مال غنیمت کے رسول کہا تھا یہاں سے قرآن کا ذکر ہے کہ یہاں سے ہلنا نہیں، یہ پہاڑی ہے، یہاں تم بیٹھے رہنا، تیر انداز تیر چلاتے رہنا، کچھ بھی ہو جائے تم ہلنا نہیں۔ رسول نے صاحب بتا دیا تھا، رسول کی صرف مال غنیمت کی لالچ میں صحابیوں نے لوٹ پہ ٹوٹ پڑے اس پہ، اور اترا ہے رسول کا خلاف ورزی کر دی۔ تو جب یہ ہو سکتا ہے لالچ کی وجہ سے کہ صرف مال غنیمت، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بنا دیا مولا علی کو رسول اللہ نے اپنا جانشین، اللہ نے بنا دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ میں ان کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، اور میری جو میرے بعد جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، میرے بعد ویسے مولا علی میرے لیے ہیں، یہ سب کچھ بتا دیا۔ اس کے باوجود بھی کیسے ثقیفہ میں لوگوں نے اقتدار میں قبضہ کیا، ایسے ہی کیا جیسے تیر اندازوں نے رسول کے حکم کے خلاف کیا تھا۔ تو انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی، اور صرف دنیاوی لالچ میں، خلافت اور حکومت کی لالچ میں اہل بیت کو جو حق تھا وہ ان سے لے لیا، لیکن علم نہیں چھین سکتے تھے۔ کعبہ جو ہے، کعبے کے پاس حج کرنے جب جاتے تھے، کعبے کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کعبہ کہتا نہیں ہے کوئی نہ جائے، ایک بھی آدمی نہ جائے، کعبہ جگہ کعبہ ہے۔ اسی طرح مولا علی اور اہل بیت اپنی جگہ ہے، موجود ہے۔ بد نصیب مسلمان جو ذلیل ہو رہے ہیں اس دنیا میں، پوری طرح سے ذلیل ہو رہے ہیں، جو علی کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ علی کو چھوڑا تھا، وہ ذلت ہی رکھی ہے، ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اور جو ایران اور جو شیعہ، حقیقی شیعہ جو ہے، ڈرامے باز نہیں، حقیقی شیعہ جو ہے، ان کی آپ دیکھیں، ان کے لیڈر مارے جا رہے ہیں، اور اللہ ان کو لیڈر دیے جا رہا ہے۔ تم کتنے لیڈر مارو گے نا، مگر علی والوں کے پاس لیڈر کی کمی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات مانی، اللہ نے جس کو لیڈر بنایا تھا اس کو اپنا لیڈر مانا۔ تو ان کے پاس اتنے لیڈر ہیں، اتنے شہید کر دیے گئے، مگر ان کے پاس لیڈر اور جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے چھوڑا تھا، وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اتنے 57 ملک ہیں،
ان کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک زبان بھی کھول سکے، صرف سر جھکے ہوئے ان کے، جنہوں نے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، ان کے سر جھکا دیا، ذلیل و خوار، اور جنہوں نے اللہ کی بات مانی اور اہل بیت کو مانا اور مولا علی کو مانا، وہ ایک دنیا مجبور ہے ان کو ماننے کے لیے، ان کی عظمت کو ماننے کے لیے انہوں نے سپر پاور کو شکست دی، ذلیل کیا اس کو، اور مرد کے بچوں کی طرح کھڑے رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں گرنے دیا، تو اللہ ان کو نہیں گرنے دے گا کبھی انشاءاللہ۔ آپ کو ضرورت ہے اہل بیت کی طرف آنے کی، اہل بیت کی طرف آ جائے سارے مسلمان اور مان لیں جو غلطی ہوئی ہے وہ ان غلطیوں کی وجہ سے آپ وہ جو لوگ صحابہ کرتے ہیں، صحابہ اصل صحابہ جو ہے وہ تھے نا جو رسول کے ساتھ جنگ بدر میں شہید ہوئے، جنگ احد میں جو شہید ہوئے، جنگ خیبر میں جو شہید ہوئے، جو شہداء تھے ان کے نام پوچھو کہ تم صحابہ کے دیوانے ہو، ان کے نام تو بتاؤ۔ ان کو نام نہیں معلوم کسی کا، صرف فساد کے لیے صحابہ کا استعمال کیا جا رہا ہے، اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے جماعت کو، صرف صحابہ کا ڈرامہ کرنے کو، صحابہ سے کوئی دلچسپی نہیں، صرف 3-4 نام ہے وہ ان کے نام پہ فتنہ کر رہے ہیں، ان سے مسلمانوں کو بچنا ہے اور اہل بیت کی طرف پنجتن پاک کی طرف آنا ہے، ان کے علم جو چھپا ہوا علم ہے اس سے دور رکھا گیا، اس کی طرف جانا ہے اور وہ مشعل راہ بنا کے آگے بڑھنا ہے، متحد ہو کے ترقی کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، دنیاوی علم اور دینی علم کوئی الگ نہیں ہے، یہ سارے علم ایک ہی ہے، اور ہمیں علم حاصل کر کے ہر چیز میں اپنا مقام بنانا ہے، دنیا میں اور آخرت میں، دینی علم اور دنیاوی علم دونوں میں شیعہ سنی مل کے ترقی کریں، اور جو بھی ہے دنیا میں ان کی خدمات ہونی چاہیے۔ مولا امام جعفر صادق کے دور میں جو انہوں نے سائنٹسٹ تیار کیے تھے، 4000 اسٹوڈنٹ پوری دنیا سے آتے تھے، تو وہ سب ہر علم یہاں سے لے گئے تھے، یونیورسٹی تھی مولانا امام جعفر صادق کی، وہاں سے علم پھیلا ہے، اور اس کے بعد جب مسلمان ان سے غافل ہوئے، زوال کی طرف گئے، تو دوسروں نے ان سے فائدہ اٹھایا، اور کیمسٹری، بایولوجی اور جتنے ترقی کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ مسلمانوں کی میراث ہونی چاہیے۔ ایران سے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ ایران ترقی کر رہا ہے، علم میں ترقی کر رہا ہے، تو اس سے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں ان کی یونیورسٹی میں بم مار رہے ہیں، کہ یہ لوگ ان کو پتہ ہے کہ بس بہت جلدی سب سے آگے نکلنے والے ہیں اور نکلیں گے انشاءاللہ، مگر ہم سارے مسلمانوں کو بھی علم، دنیاوی علم اور دینی علم کو الگ کرنا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے وہ دینی علم دیتے تھے رسول اللہ، ویسے دنیاوی علم بھی دیتے تھے، مگر جو لینے والے ظرف تھے وہ مولا علی تھے اور اہل بیت تھے، اس کے علاوہ کسی نے توجہ نہیں دی اس پہ، وہ یعنی کہ تو ان لوگوں نے علم دنیاوی پھیلایا، ہمیں سارے علم حاصل کرنا، بچوں کو علم دینا ہے، سنیوں کو بھی شیعوں کو بھی، کہاں سے ملے گا؟ اہل بیت کے راستے پہ چلتے ہوئے اہل بیت کا علم جو ہے اس کی تشریح کرنی ہے، آپ کو دعاؤں میں موجود ہے، اور دنیاوی علم سیکھ کر آگے بڑھنا ہے، متحد ہو کے، اور اپنا قیام مقام حاصل کرنا ہے، اور امام مہدی جب کو آنا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ تم جو ہو اپنی پھوکوں سے بجھانے کی کوشش کرو گے نور کو، مگر اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کے دم لے گا، پہنچا کے دم لے گا۔ تو امام مہدی جو 11 امام کو سب کو شہید کیا، سب کو شہید کیا گیا، اللہ کا صبر ہے، مگر اللہ کا مشن کبھی ہارتا نہیں ہے۔ امام مہدی تشریف لائیں گے اور قرآن اور اہل بیت سب کو، دونوں چیزوں کو جو اللہ نے کہا تھا ماننا پڑے گا، اور پھر وہ اس دنیا میں دین، اللہ کے دین کو غالب کر دیں گے، جو غدیر میں رسول اللہ نے غدیر میں کامل کیا تھا رسول نے، کہ دین کامل ہو گیا تھا غدیر میں، ابھی صرف کامل ہوا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اس کو غالب بھی کرے گا، وہ بھی رسول کا بیٹا آئے گا، نام رسول کا امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور وہ اس پوری کائنات پہ دین مصطفیٰ کو انشاءاللہ غالب کر دیں گے، غالب، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ السلام علیکم۔